بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسری کلاس بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ تیسرا سبق ہے ہمارا، تفسیر کی تعریف پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تفسیر کی تعریف، تفسیر کا لغوی معنی اور تفسیر کا اصطلاحی معنی۔ تفسیر کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اس کو، تفسیر کا مطلب کیا ہے۔ اب ایک آدمی ایک کام کرنے جا رہا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا یہ ہے کیا۔ تفسیر کا لغوی معنی، لفظ تفسیر یہ فسر سے بنا ہے۔ فسر یفسر تفسیراً، یہ کس سے بنا ہے؟ فسر سے۔ فسر کے معنی ہے کھولنا، بیان کرنا، واضح کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ علم یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ۔ یہ تفسیر کی بڑی مستند تعریف ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے استاد تفسیر کے بڑے، تو انہوں نے یہ تفسیر بیان کی تھی علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ ان کی کتاب البرہان، اس میں یہ تعریف لکھی ہے۔ اس میں تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے علم یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ علم ہے، علم تفسیر وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کو سمجھا جائے، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کیا جائے۔ المنزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، تو اس کتاب کا علم اور اس کتاب کا فہم حاصل ہو، ایک بات۔ نمبر دو، وَبَيَانُ مَعَانِهِ، قرآن کریم کے معانی کی وضاحت ہو۔ ایک ہیں قرآن کریم کے الفاظ، اور ایک ہے ان الفاظ کے معانی، اور ایک ہے ان معانی کی وضاحت، وہ بھی ضروری ہے۔ ایک ہے لفظ، ایک ہے معنی اس لفظ کا، اور ایک ہے اس معنی سے مراد کیا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے عبید ایک لفظ ہے، ایک اس کا معنی ہے۔ عبید کے معنی عاجز بندہ، اور ایک اس سے مراد ایک شخص کا نام ہے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد، ایک ہے مسجد کا لفظ، سجدے کی جگہ، جائے سجدہ، اور ایک ہے اس سے مراد۔ جب ہم مسجد کا نام لیتے ہیں تو مسلمانوں کے ذہن میں خود بخود ایک تصور آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی عبادت کی جگہ، مسجد کا تصور یہ آتا ہے۔ تو معانی کی وضاحت بھی ضروری ہے، مراد کو معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں تین قسم کی ہیں، ایک ہیں مقطعات، ایک ہیں متشابہات، اور ایک ہیں محکمات۔ مقطعات کس کو کہتے ہیں؟ 29 صورتیں ہیں قرآن کریم کے اندر 114 صورتوں میں سے، جن کے شروع میں حروف مقطعات کا استعمال ہے۔ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد طٰ یاسین قاف نون، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، چونکہ کاٹ کاٹ کے توڑ توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، مقطعات کہتے ہیں۔ نہ ان کا معنی معلوم ہے، نہ ان کی مراد معلوم ہے۔ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، مفسرین کرام جب ان کی تفسیر کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟
اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، بس بات ختم، نہ معنی معلوم نہ مراد معلوم۔ دوسرے قسم کے الفاظ ہیں متشابہات۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جن کا معنی معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے، جیسے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جو ہمیں اسلام نے سمجھایا ہے، سکھایا، اللہ جسم اور جگہ سے پاک ہے، تو اللہ عرش پر، عرش ثابت ہو گیا اللہ کے لیے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے، اللہ عرش پر مستوی ہوئے، بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب ان کا کیا معنی کریں گے ان الفاظ کا؟ تو مفسرین کرام نے ہمیں سمجھا دیا کہ کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، معنی معلوم، کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی کرسی بڑی وسیع ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے محکمات۔ اصل بڑا حصہ جو قرآن کریم کا ہے، مقطعات تو چند الفاظ ہے اور متشابہات بھی چند الفاظ ہے، اصل قرآن کریم کا جو حصہ ہے وہ ہے محکمات، ان کا معنی بھی معلوم ہے اور ان کی مراد بھی معلوم ہے۔ تو وہ بیان و معانی ہی، قرآن کریم کے معانی کی وضاحت ہو، مراد کو معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اور اصل اعتبار مرادی معنی کا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صلاۃ کا لفظ ہے، تو لفظ صلاۃ کے اصل معنی ہیں دعا، الصلاۃ الدعاء، دعا ہے، لیکن یہ تو لغوی معنی ہے۔ مراد کیا ہے؟ ایک مخصوص عبادت مخصوص وقت میں۔ جب ہم صلاۃ کا لفظ استعمال کرتے تو ہمارے ذہن میں صلاۃ کا تصور آتا ہے، نماز کا۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی، لیکن جب ہم لفظ زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں تو ہم ایک اسلامی اصطلاح ہے، ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے، ہم لغوی معنی مراد نہیں لیتے ہیں، اصطلاحی معنی اس سے مراد ہے مخصوص مال میں مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں نکالنا مخصوص وقت میں۔ صوم کے معنی امساک، رکنا، اب تھوڑی دیر کے لیے انسان کھانے پینے سے رک جائے تب بھی ہو جائے گا، لیکن نہیں، مراد کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، کھانا، پینا، اپنی جائز خواہش پوری کرنا۔ حج کے معنی القصد العظیم، بڑا ارادہ کرنا، اب کسی بھی چیز کا بڑا ارادہ کر لو آپ، لیکن مراد یہ نہیں ہے، مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص لباس میں، مخصوص اداؤں کے ساتھ، مخصوص مقامات پر اللہ کا ایک حکم بجا لانا۔ جہاد کے معنی محنت کرنا، کوشش کرنا، لیکن مراد یہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا، یہ جہاد کا معنی ہے۔ تو ایک ہے لفظ، ایک ہے اس لفظ کا معنی، اور ایک ہے اس معنی سے مراد کیا ہے۔ یہ سب چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 80,000 کے لگ بھگ الفاظ ہیں، اگر ڈبل الفاظ اس میں سے نکال لیتے ہیں جو بار بار الفاظ آ رہے ہیں، الرحمن بار بار آ رہے، الحمد بار بار آ رہے، لفظ اللہ بار بار آ رہے، الرحیم بار بار، تو ان کو نکال دیا جائے 17,000 الفاظ بچ جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے قواعد کو سمجھنا ضروری ہے، گرامر کو۔ اگر بنیادی گرامر کو انسان اچھی طرح سمجھ لے تو قرآن کریم کے الفاظ تقریباً 4-4,500 بچ جاتے ہیں، بس یہ ہے قرآن۔ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے معانی ہیں، ان معانی کی وضاحت یہ علم تفسیر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اصل قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اصل اہم کردار وہ قرآن کریم کے الفاظ اور لغات پر کنٹرول ہے۔ جو اچھا مفسر بنے گا قرآن کریم کے الفاظ پر اس کا کنٹرول مضبوط ہوگا۔ نمبر 3، وَإِسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ، قرآن کریم کے اندر جتنے احکام اللہ نے بیان فرمائے، چونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، شاہی پیغام ہے،
اللہ نے اپنے مخلوق کو حکم دیے ہیں بہت ساری چیزوں کے، اوامر ہیں، نواہی ہیں، تو ان احکام کو واضح کرنا قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، مختلف حوالے سے اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، ان چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ان احکام کو وحکمہ، اور قرآن کریم کے اندر جو حکمت کی باتیں اللہ نے بیان کی ہے، چونکہ قرآن کریم تو کتاب حکمت ہے نا، حکمت اور دانائی کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ جسے چاہے حکمت اور دانائی عطا فرما دے، اور جس شخص کو حکمت اور دانائی دی گئی اللہ نے اسے خیر کثیر سے نواز دیا، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے، عقل مند۔ تو قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کے اندر جتنی حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں ان سب کو واضح کرنا، یہ علم تفسیر کی تعریف ہے، اصطلاحی معنی ہے۔ علم یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس قرآن کریم کا علم مل جائے انسان کو علم تفسیر کے ذریعے سے، وبیان معانیہ، قرآن کریم کے اندر جتنے الفاظ ہیں ان الفاظ کے معانی ہیں، ان معانی کی وضاحت ہو، واستخراج احکامہ وحکمہ، قرآن کریم کے اندر جتنے احکام مذکور ہیں، جتنی حکمت کی باتیں اللہ نے ذکر کی، ان احکام اور ان حکمتوں کو کھولنا، یہ ہے علم تفسیر کی تعریف جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ جزاکم اللہ۔